اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 18 رمضان مبارک کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو یہ لقب ملا کہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، اللہ کے شیر ہیں۔ اور دوسرا اعزاز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 132 جنگیں لڑی ہیں اور 132 کے 32 جنگیں آپ نے جیتی ہے، کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ جب بھی ایسی کوئی جنگ ہوتی تھی کہ جو بہت ہی مشکل ترین ہوا کرتی تھی، تو جب اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جنگ میں فتح نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا، ان کو ایک عام سپاہی کے طور پہ لگا دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک نظریہ بن چکا تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہو وہ جنگ کبھی ہاری نہیں جا سکتی، مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنا عقیدہ خالد بن ولید پہ نہ رکھیں، بلکہ آپ اپنا عقیدہ، اپنا منشور یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے۔ تب جا کے ان کو معزول کر دیا گیا تھا۔ یاد رکھنا کہ جب بھی دین اسلام کے لیے یا اپنے ملک کے لیے لڑنے کی بات آئے تو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ دلیری سے کام دکھانا چاہیے۔ شہادت اگر دشمن کی تلوار سے آئے یا موت اگر کسی کی تلوار سے آئے تو حضرت خالد بن ولید کبھی بھی بستر پر وفات نہ پاتے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جب ان کو غسل دینے لگے تو آپ کے جسم کو دیکھا، آپ کے جسم میں ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پہ تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو، سارا جسم آپ کا تیر اور تلواروں سے بھرا ہوا تھا۔ مگر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی موت نہیں دی۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ جو لوگ موت سے ڈر کر اپنے ملک کی جب بات آ جائے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر ملک پاکستان کی لڑائی انڈیا سے یا کسی اور ملک سے ہو، تو اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہماری عوام ڈرے نا، ہماری عوام لڑے اپنے ملک کے لیے، جہاد کرے ان کے خلاف جو ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں۔ کبھی اس چیز سے نہ ڈرے کہ مجھے موت آ جائے گی۔ اور یا اگر دین اسلام کے لیے جہاد کی بات آئے تو تب بھی یہ حکم ہے کہ آپ ڈرے نہ، بلکہ آگے بڑھ کر لڑائی کریں۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس لیے بستر پر وفات آئی ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ 132 جنگوں میں جانے والے کا ایک بازو نہیں کٹا، بلکہ آپ کی موت آپ کی بستر پر ہوتی ہے، یہ دنیا کو یہ بتانا تھا۔ اور دوسری شہادت نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو لقب دیا گیا وہ لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو اگر آپ کو شہادت کی موت آ جاتی تو کافر نے مذاق اڑانا تھا کہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری تلوار ہے، ہم نے رب کی تلوار کو توڑ دی، اب رہے گی رب کی بات اور رب کے ساتھ بھی ہم ایسے کر لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بستر پر ہی وفات دی ہے۔ تو یہ عظیم صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 18 رمضان مبارک کو شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دنوں کو یاد رکھا جائے۔ ہم اپنے کرسمس کو تو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے سالگرہ کے دن ہمیں یاد ہوتے ہیں، یا جب عیسائیوں کا نیا سال چڑھتا ہے اس پہ تو ہم مسلمان خوشی مناتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ حضرت فاطمہ دنیا سے کب گئی، حضرت عائشہ دنیا سے کب گئی، اور حضرت خالد بن ولید یا دیگر صحابہ کرام یا انبیاء کرام دنیا سے کب گئے۔ ہمیں اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تاریخیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام اور مومنین کی درجات بلند عطا فرمائے۔